अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसीब मलिक और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं। ज़रूरी इक़दाम पर इज्तिमाई और सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसानत आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इराक और ईरान में स्वीडिश सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे किए गए। तुर्की, अमारात, उर्दन और मराकज समेत दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा है। स्वीडन हुकूमत ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को इनफरादी फेल करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारत खाने की जानिब से अपनी हुकूमत का बयान ट्विटर पर पोस्ट किया गया। बयान में कहा गया, स्वीडिश हुकूमत इस्लामोफोबिया पर मबनी इस अमल को सख्ती से मुस्तरद करती है। स्वीडिश हुकूमत का कहना है ये वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रद्द अमल में कहा, वाक़या जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ी का अमल है। ये अमल किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल लाहौर में परवेज़ इलाही से एक बार फिर मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सियासी हालात बारे भी गुफ्तगू की गई। चौधरी शुजात हुसैन के हमरा चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। चौधरी शुजात से मुलाकात से पहले चौधरी परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद हुई। डॉक्टर्स ने चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना किया है। अहम खबर से अपडेट करें कि चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल लाहौर में परवेज़ इलाही से एक बार फिर मुलाकात हुई है। उधर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन गए थे। आपको अपडेट करें कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए हैं। जहांगीर तरीन इलाज के लिए लंदन गए थे। आपको अपडेट करें कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम है। दूध की कीमत में 20 रुपए का गैर कानूनी इजाफा 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया और सिंध हुकूमत दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए पर अमल दरामद में नाकाम हो चुकी है। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम दूध की कीमत में मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए लीटर मुकर्रर है, लेकिन दुकानों पर 230 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है होलसेलर्स और डेयरी फार्मर जब चाहें कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन छापे और जुर्माने दुकानदारों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। जितना दूध महंगा हो रहा है काम नीचे जा रहा है। काम में तो बहुत फर्क आ गया। सार्फिन ने इंतजामिया की गफलत और बेबसी का शिकवा करते हुए कीमत बढ़ाने वाले डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अब तो हमारे पास गुंजाइश है ही नहीं, इतनी महंगाई हो गई, इसमें हम क्या कर सकते। कराची में दूध की यौमिया घरेलू फरोख्त 50 लाख लीटर है। फी लीटर 50 रुपए की गैर कानूनी कीमत वसूल करके डेयरी माफिया यौमिया 25 करोड़ रुपए हड़प कर रही है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर तमाम इदारों ने भरपूर काम किया। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुर्तज़ा वहाब तस्वीरें बनवाना छोड़ें और काम पर तवज्जो दें। तफसील बता रहे हैं KM अब्बासी। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजामात पर मेयर मुर्तज़ा वहाब की इदारों को शाबाश। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहर में सफाई ऑपरेशन कामयाब रहा। माजी में जो आपको एक परेशानी लाहक होती थी, वो परेशानी अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाहक हुई और आपकी इंतज़ामिया ने अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से इस तमाम आलाइश के ऑपरेशन को कामयाबी से अबूर किया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम को भी तनकीद का निशाना बनाया। नईमुर रहमान से बड़े मासूम आदमी हैं। उन्होंने डिमांड की कि सॉलिड वेस्ट को मेयर के अंडर कर देना चाहिए। अब उनको पता ही नहीं है कि वो मेरे अंडर है। भाई, मैं चेयरमैन हूँ उसके बोर्ड का कराची के। ये MD साहब जो है मुझे रिपोर्ट करते हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तज़ा वहाब के दावों को मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब इधर तस्वीर खिंचवाना उधर तस्वीर खिंचवाना छोड़ें, काम करें।
اور بتائیں نا کہ انہوں نے چارج ملنے کے بعد یہ اختیار منتقل کیوں نہیں کیا اب تک. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اگلا چیلنج بارشیں ہیں، برسات میں بھی کام کر کے دکھائیں گے. انہوں نے شہریوں سے نالوں میں بوریاں، پتھر اور گندگی نہ پھینکنے کی بھی اپیل کی ہے. کیم عباسی، ایکسپریس نیوز، کراچی. اور پی سی بی میں بے ضابطگیوں کا معاملہ، وفاقی حکومت نے مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ طلب کر لیا ہے. حکومت کا پی سی بی چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو دوبارہ یاد دہانی کا خط. حکومت کی سلمان نصیر کو نجم سٹی دور میں بھرتیوں کا تمام ریکارڈ 4 جولائی تک فراہم کرنے کی ہدایت. خط میں کہا گیا ہے کہ کوچز سمیت کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر رکھے گئے تمام افراد کا ڈیٹا فراہم کیا جائے. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور میں اخراجات کے تمام ریکارڈ کی فراہمی یقینی بنائی جائے. نجم سٹی دور میں ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے. سیاحوں کی بڑی تعداد نے آزاد کشمیر کے خوبصورت جسکول آبشار کا رخ کر لیا اور جولائی میں جنوری کے موسم کے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. تفصیلات بتائیں گے اعجاز احمد میر. کشمیر اپنے قدرتی حسن کے باعث جنت نظیر کہلاتا ہے، مگر آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں بہنے والی جسکول آبشار اپنی مثال آپ ہے. بڑی عید کی چھٹیوں میں ملک بھر سے گرمی کے استائش سیاحوں کی بڑی تعداد نے چناری جسکول آبشار کا رخ کیا. بلند پہاڑوں سے گرنے والے صاف اور ٹھنڈے پانی سے سیاحوں نے جولائی میں جنوری کے سرد موسم کا لطف اٹھایا اور خوبصورت لمحات کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا. یہ حسین سیاحتی مقام بھی محکمہ سیاحت آزاد کشمیر اور ضلعی انتظامیہ جہلم ویلی کی عدم توجہ کا شکار ہے. گزشتہ ماہ ہونے والی بارشوں کے باعث گرنے والے پتھر تاحال نہ اٹھائے جا سکے، جبکہ بینچ بھی ملبے تلے دبے ہیں. یہاں پہ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں آیا. یہاں کا ماحول تو بہت اچھا ہے، موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے. ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح انجوائے نہیں کر سک رہے. ہم پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ کے ہمیں گرڈ سا فیل ہوا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ پتھر آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کھل کے انجوائے نہیں کر سک رہے. سیاحوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت جسکول آبشار پر گیسٹ ہاؤس تعمیر کرے اور حفاظتی جنگلیں نصب کرے تاکہ یہاں آنے والے حسین نظاروں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں. اعجاز احمد میر، ایکسپریس نیوز، ہٹیاں بالا، آزاد کشمیر. عید الاضحیٰ کے بعد چوتھے روز بچوں اور فیملیز نے پشاور کے گلستان ہزار خوانی پارک کا رخ کیا ہے اور خوب موج مستی کی. پارک میں موجود ہیں ہمارے نمائندے وصال یوسف زئی، ان سے مزید جانتے ہیں. جی وصال، کہیے گا کس طرح سے فیملیز انجوائے کر رہی ہیں؟ جی اس وقت میں موجود ہوں رنگ روڈ ہزار خوانی پارک گلستان پارک میں، جہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں چونکہ آج عید قربان کا چوتھا روز ہے اور والدین اپنے بچوں کو لے کر اس پارک میں آئے ہوئے ہیں. چھوٹے بچے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بچے بھی موجود ہیں جو کہ جھولوں پر جھول رہے ہیں. اس طرح کوئی کھیل کود کر رہا ہے تو کوئی میوزک کو انجوائے کر رہا ہے. پشاور کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسا کہ گل بہار کا ایریا، اس طرح پندو اور اس طرح دوسرے جو علاقے ہیں، یہاں کے بچے یہ پشاور کا بڑا پارک ہے اور یہاں پر مختلف جھولے اور اس طرح دوسرے کھیل کود کا سامان جو ہے وہ میسر ہے. بچے جو ہے کھیل کود رہے، کوئی جھولا جھول رہا ہے تو کوئی پھسل رہا ہے اور اس طرح میوزک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اس طرح بعض بچے کھیل کود رہے ہیں. جی بہت شکریہ وصال یوسف زئی. شمالی علاقوں میں امن و امان کے ماحول میں ٹورزم انڈسٹری بھی بحال ہو گئی ہے. لاکھوں سیاحوں نے عید کی خوشیاں کے پی اور گلگت بلتستان میں منائی ہیں. عید قربان کی چھٹیوں میں کے پی اور گلگت بلتستان ملک بھر سے عوام کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز بنے رہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 سے 3 لاکھ لوگوں نے اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے کے پی کے سیاحتی مقامات کا رخ کیا. بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد سے یہ پیغام بھی ملا کہ عوام کا اس خطے کے امن و امان کی صورتحال پر اعتماد بحال ہوا ہے. ایک طویل عرصے کے بعد سیاحتی سرگرمیوں کی بڑے پیمانے پر بحالی سے کے پی اور گلگت بلتستان کے عوام کے بزنس اور روزگار کو بھی دوبارہ فروغ ملا ہے. مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کے سیکیورٹی اداروں کے افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر خطے کا امن بحال کیا. اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ویلکم بیک. میرا جاپان کا یہ پہلا دورہ ہے. میرے دورے کا مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو کا کہا ہمارا خارجی پالیسی کا بنیادی فلسفہ یہ رہا ہے کہ ہمیں امداد نہیں تجارت چاہیے اور میرے اس دورے کا جاپان کا مقصد بھی یہی ہے. آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرا جاپان کا یہ پہلا دورہ ہے. میرے دورے کا مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے.
کہ ہم اپنا اکنامک ڈپلومیسی پہ زور دیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفہ رہا ہے جہاں تک ہمارا خارجہ پالیسی وہ ٹریڈ اوور ایڈ کا جو فلسفہ ہے اس پہ ہم فوکس کرتے آ رہے ہیں اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی کہ ہم کس طریقے سے آپ کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور جاپان کے عوام کے لیے ایک ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اضافہ کر کے ہمارا اکنامک ریلیشنز میں اضافہ کر کے کیسے ایک دوسرے کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے. تو ہمارا 3 مین ایریاز ہیں جو ہم جگہ جگہ پاکستان کی طرف سے جس کو دیتے ہیں. ایک جو ہمارا زراعت ہے, ایگریکلچر ایکسپورٹس ہے, خاص طور آج کل ہمارا آم کا سیزن ہے. پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے آم میرا خیال میں اگانا چاہیے, تو یہ ہمارا ایک خصوصی فوکس تو رہا ہے. اور یہاں ویسے جاپان میں بھی اسٹروک ہے. تو اوور آل انٹائر ایگریکلچر سیکٹر خاص طور پہ جیسے ملک جیسے جاپان میں جہاں ان کے پاس اتنا زیادہ زمین نہیں ہے, ان کا میرا خیال میں ایک میوچلی بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اور جاپان کا ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارا کوآپریشن کا اضافہ ہو, ہمارا ایکسپورٹس کا اضافہ ہو, چاہے ہمارا میٹ ہو, ہمارا یہ سبزیاں ہو, پھل ہو, جو بھی. تو وہ ایک پازیٹیو وہ اوور آل فوکس ہے جو ہوتا ہے, لیکن ہمارے جاپان میں اس میں فوکس ہونا چاہیے. دوسرا, جاپان کی دنیا کا جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس میں ایک لیڈر ہے, اور پاکستان میں خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت ہی پوٹینشیل ہے اور انٹیپ پوٹینشیل ہے. تو یہ ایک دوسرا سیکٹر ہے جس میں میرا خیال ہے اگر ہمارا دونوں ممالک کے درمیان ہم اس سیکٹر میں بھی تعلقات کا اور انگیجمنٹ کا اضافہ ہو تو ایک دوسرے کے فائدہ ہو سکتا ہے. مگر جو تیسرا سیکٹر جس پہ ہم خاص طور پہ زور دے رہے ہیں, ہمارا امبیسڈر صاحب کو بار بار تنگ کرتے ہیں, اور مختلف ممالک میں ہم اس فیس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, خاص طور ہمارا یوتھ فوج ہے. 65% ہمارا جو پاپولیشن ہے یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو روزگار کی ضرورت ہے. اور ہمارا ریجن میں اور عمومی ہمارا ریجن دنیا بھر میں ان کا ایجنگ پاپولیشن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان ممالک جہاں ایجنگ پاپولیشن ہے ان کے ساتھ پاکستان کا جہاں ہمارا یوتھ کا پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت ہے. اور ہم ان سے بات چیت کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو پازیٹیولی اور پریکٹیکلی کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جب ان کا ایک ایجنگ پاپولیشن ہو تو ان کو ینگ مین پاور کی ضرورت ہے, سیمی اسکل مختلف کاروبار سے تعلق رکھنے والے ان کی ضرورت ہوتا ہے. اور اس کے لیے چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, جاپان کو کافی ایجنگ پاپولیشن ہے, اور آگے جا کے جو ہے چین میں بھی جس کا اکانومی اپگریڈ ہو رہا ہے اور جن کا ایک نیا ٹریجری ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مین پاور ہے اور پاکستان کا جو مین پاور کا ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو. جاپان میں کافی گنجائش ہے, ان کا گیٹنگ آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ کافی 4 ملین کا اسپیس ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو یہ موقع ملے کہ اس اسپیس کا فائدہ لیں. آپ یہاں آ کے کام کریں, آپ کی طرح یہاں آ کے کام کریں اور پازیٹیولی جو ہے یہاں کی معیشت کو بھی فائدہ دلوائے اور پاکستان کو بھی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مین پاور کے کانٹیکس میں بھی ہمارا
न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।